السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو امپورٹنٹ کویشچنز، اردو کا حل شدہ پرچہ رہے گا۔ 2025 کے سوالات دیکھ رہے ہیں۔ حصہ نثر ہے، پہلا حصہ ہے۔ سرگرمی الف ہے، درج ذیل تدریس اقتباس کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اب یہ دیکھیے ایک مثالی ہے، اس کے جیسے اور بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہی آئے، لیکن آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس کے اچھی طریقے سے آپ دوسرے پیراگراف بھی کر سکیں۔ پہلا ہے لخا جہاں سے فرار ہوا، دوسرا پناہ دینے والا، تیسرا جائے پناہ، چوتھا تعاقب کرنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ جب لخا ہزار شکل سے بھاگا تھا، حمزہ صاحب خیرہ نے لشکر ظفر پیکار سے اپنے 4 ہرکارے سبادم تیز رفتار لخا بے لخا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے۔ جس جگہ یہ مسکن گزی ہو اور جو اسے پناہ دے، اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سپاہ کی کیفیت سے حضرت قدرت شاہن شاہی کو اطلاع دے۔ وہ ہرکارے با ہمراہی لخا یہاں تک آئے تھے، انہوں نے بیان سپہ سالاران سلیمان سب سنا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشور گیر میں چلنے کا ارادہ کیا۔ القصہ قلعے سے نکل کر مانند سرسر کے روانہ ہوئے اور سلطان عالی شان سعد بن خبات کی خدمت میں آ کر پہنچے۔ وہ اس قدر بتعجیل تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، کن پٹیاں لٹکتی تھی۔ انہوں نے آ کر شہنشاہ عالیجا کو مجرا کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا و ثنائے شہریاری بجا لائے اور یوں عرض کرتے تھے کہ اے بادشاہ عالی تبار، نسبت نشان لخا کوہ عقیق پہنچا اور وہاں سکونت ٹھہرائی ہے۔ بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ باقی اور جو احوال کے ہرکاروں نے دیکھا تھا، وہ سب منوعاً مفصلاً گزارش خدمت سلطان عالی شان کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب خیرہ کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دوراں عادی کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ عقیق کے روانہ کرو۔ حسب ارشاد پلٹنے اور رسالے بکر و فر مرکب ہائے تعزیے پر سوار پیادے بے شمار کوچ کرنے لگے۔ بازار لشکر کی روانہ ہوئی، خیمہ خرگاہ اشتر و خاطروں پر بار ہوئے، دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ بادشاہ میں سرداران گرامی کے اور صاحب خیرہ میں عیاران نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی طرف چل نکلے۔ قصہ کوتاہ بعد کوچ و مقام و شام و پگاہ لشکر نے قریب کوہ عقیق ورود فرمایا۔ برگاہ فلک پائے گا نصب ہوئی، بازار لشکر میں کھل گئی، پلٹنے صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگی۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور قلعہ بند کیا۔ توپیں برنجی و آہنی ڈھلی ہوئی لگائی، برج و بار و کنگرے و فصیلیں درست ہوئی۔ روا خاکہ مکمل کیجیے۔ بادشاہ سعد اپنے ڈیش کے ساتھ اور صاحب خیرہ نامی ڈیش کے ساتھ اپنے لشکر کی رہبری کی، جبکہ سلیمان نے قلعہ میں ڈیش توپیں لگوائی اور ڈیش درست ہوئی۔ تیسرا معنی لکھیے۔ لشکر ظفر پیکار طائر پریدہ۔ چوتھا اقتباس میں مستعمل اردو زبان و بیان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ لخا ہزار شکل جہاز سے فرار ہوا، پناہ دینے والا سلیمان، جائے پناہ کوہ عقیق، تعاقب کرنے والا امیر حمزہ۔ دوسرے کا جواب ہے بادشاہ سعد اپنے سرداروں کے ساتھ اور صاحب خیرہ نامی عیاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی رہبری کی، جبکہ سلیمان نے قلعہ میں برنجی و آہنی توپیں لگوائی اور برج و بارے و کنگرے و فصلیں درست ہوئی۔ لشکر ظفر پیکار فاتح لشکر، طائر پریدہ اڑتا ہوا پرندہ۔
عصر حاضر میں ہم اردو زبان و بیان کی جس طرز کو اختیار کیے ہوئے ہے، اس کی ابتدا سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے کی تھی، اسی لیے مرحوم سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ان حضرات کی کوششوں سے اردو زبان و بیان اور اس کا اسلوب بتدریج آسان ہوتا چلا گیا۔ اردو میں عربی و فارسی زبانوں کے بھاری بھرکم الفاظ کے استعمال کا رواج کم ہوتا گیا۔ آج ہم اردو کی جس شکل کو اپنائے ہوئے ہیں بڑی آسان ہے۔ میرے اس خیال سے اتفاق کے لیے سرگرمی میں دیے گئے اقتباس کی صرف ایک ہی مرتبہ خواندگی کافی ہے کہ اس کا پڑھنا کتنا کٹھن کام ہے۔ حالانکہ یہ اردو تحریر ہی ہے، اس قسم کی اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے عربی و فارسی زبانوں کا تھوڑا بہت علم ہونا ضروری ہے، اور ان زبانوں کا علم حاصل ہو جائے تو طلسم ہوشربہ کی طرح اردو نثر کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں خاص قسم کا لطف و مزہ حاصل ہوتا ہے۔ مخفف نثر اور اضافت زیر والی کی ترکیبیں زباں و بیان کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ سرگرمی بے ہے، درزل تدریس اقتباس کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیوار چین کی خصوصیات۔ دیوار چین کا جو حصہ عموماً سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ درہ نانکو کہلاتا ہے اور بیجنگ سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیجنگ کے مضافات سے باہر نکلنے کے بعد یہ راستہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ دیوار چین کو چینی زبان میں چینگ چینا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اور طویل ترین فصیل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز عہد قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس وقت چین میں مختلف بادشاہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھی۔ ان کے درمیان جنگ و پیکار کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقے کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کی۔ یہ فصیل کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئی۔ 246 قبل مسیح میں چن شیاہ ہوانگ تی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحاد قائم کیا۔ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا، اس لیے 288 قبل مسیح میں اس نے ان متفرق فصیلوں کو باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی، جس کی تکمیل میں سالہ سال لگے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی۔ دیوار چین سے واپسی پر میزبان ہمیں بیجنگ کی ایک اور تاریخی جگہ لے گئی۔ یہ علاقہ منگ مقبرے کہلاتا ہے، جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے وہ مقبرے ہیں جو بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروا لیے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں کو یہ خفت تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں اور ان کی مال و دولت اور حشم و خدم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے میں جائے۔ اس خفت کے نتیجے میں بادشاہی خاندانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام اور کنیزیں بھی مقبرے میں دفن کر دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ انسان سوز طریقہ تو ختم ہوا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ڈھیروں سونا چاندی، جواہر، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو 10 تابوت ان اشیاء کے ہوتے۔ اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلی گئی ہے۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ منگ خاندان کے ڈیش نے اپنے لیے ڈیش میں مقبرے تعمیر کروا لیے تھے، جن میں ان کے ساتھ ڈیش بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ ڈیش طریقہ ختم ہوا۔ اقتباس سے واو تف کی 2 ترکیبیں لکھیے۔ منگ بادشاہوں کے خفت اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ دیوار چین کی خصوصیات۔ دنیا کی قدیم ترین فصیل، دنیا کی طویل ترین فصیل، تعمیر کا آغاز قبل مسیح میں ہوا، 6259 کلومیٹر طویل ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، منگ خاندان کے 12 بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں مقبرے تعمیر کروا لیے تھے، جن میں ان کے ساتھ محبوب غلام و کنیز بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ انسانیت سوز طریقہ ختم ہوا۔ تیسرا ہے واو تف کی ترکیبیں، جنگ پیکار، حشم و خدم۔
چوتھے کا جواب ہے دنیا کے زیادہ تر معاشروں کے لوگ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہونے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے باوجود بہت سارے توہمات اور بد عقائد میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ روشن خیال ہونے کا دعویٰ کرنے والے گروہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ کسی ریاست کا سربراہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی خوبی اور صلاحیتیں ہوتی ہے ایک حکمراں میں، اس کا اندازہ ریاست کی وسعت اور طرز حکومت سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ حکمراں بھی توہمات اور بعد میں بد عقیدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ کردار و شخصیت کی ان خرابیوں کا وجود قدیم زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ فی زمانہ سائنسی نقطہ نظر کی توسیع و اشاعت کی بدولت ان میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ حکومت سازی اور حلف برداری کے لیے نیک ساتھ شبھ گھڑی کا انتظار و انتخاب اور بتوں کے رونے کی خبر پر اسے دودھ پلانے کے لیے دوڑ پڑنا وغیرہ باتیں ایک صحیح العقیدہ فرد کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے بعد از مرگ زندہ رہنے کے عقائد مصر کے فرعونوں اور چین کے منگوں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کے یہاں بھی پائے جاتے تھے، اور اس کی بنیاد پر آسائش و آرائش و دیگر ضروریات زندگی کے لوازمات اور غلاموں و کنیزوں کے ساتھ مقبروں میں دفن ہوتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔